سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، بعد میں ہم کلام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے ہیں جتنے دیوانے، ان کا ہم احترام کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، میں نے آپ سب کو کل بتایا تھا اختیارات مصطفیٰ کے بارے میں۔ آج میں آپ سب کو بتانے والا ہوں حسن جمال مصطفیٰ کے بارے میں، چہرے والضحیٰ کے بارے میں، چہرے مصطفیٰ کے بارے میں۔ میرے پیارے دوستو، آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر میرا ویڈیو آپ سب کو پسند آ رہا ہے تو اپنے دوستو احباب میں شیئر کریں اور ایک دل سے لائک کریں اور سفیان جنکشن کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، آئیے میں آج آپ سب کو بتاتا ہوں چہرے والضحیٰ کے بارے میں، چہرے مصطفیٰ کے بارے میں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی آخر الزماں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے صدیق، تم سچ کہتے ہو۔ اسی طرح ایک روز نبی کی بارگاہ میں ابو جہل آتا ہے، آنے کے بعد عرض کرتا ہے، اے محمد، میں نے تم سے زیادہ کسی کو بدصورت نہ دیکھا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو جہل، تم بھی سچ کہتے ہو، صدقتا، تیرا کہنا بھی سچ ہے۔ اب صحابہ کرام حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ نبی نے آخر دونوں کی باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ نبی نے یہ کیسے فرما دیا کہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں؟ چاہے حضرت ابوبکر صدیق سچ بولتی ہوں، چاہے ابو جہل معاذ اللہ سچ بولتا ہو۔ تو اب صحابہ کرام حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، اور حیران و پریشان ہونے کے بعد نبی کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ معاملہ، یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ دونوں کی باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہے۔ جب صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، تو آپ نے فرمایا، صدیق، صدقتا، تم سچ کہتے ہو۔ اسی طرح ایک روز جب ابو جہل فرما رہا ہے، یا رسول اللہ، کہ میں نے آپ سے زیادہ کسی کو بدصورت نہ دیکھا، تو آپ فرماتے ہیں، صدقتا، کہ ابو جہل تم بھی سچ کہتے ہو۔ تو یا رسول اللہ، دونوں کی باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو نبی ارشاد فرماتی، اے میرے صحابہ، میں مثل آئینہ ہوں، میں مثل آئینہ ہوں، اور آئینے میں جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی نظر آتا ہے۔ چونکہ ابو بکر صدیق خود خوبصورت ہے، اس لیے میں انہیں خوبصورت نظر آ رہا ہوں، اور ابو جہل بڑا بدصورت ہے، اس لیے میں اسے بدصورت نظر آ رہا ہوں۔ تو کسی شاعر نے اسی کے بارے میں تو بڑی خوبصورت انداز میں کہا کہ میں ہوں آئینہ دکھاؤں گا داغ چہرے کا، میں ہوں آئینہ دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جس کو لگے خراب ہٹ جائے سامنے سے۔ تو میرے دوستو، اگر میرے آقا، ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھو، اتبا کی نظر سے مت دیکھو، شعبہ کی نظر سے مت دیکھو، بلکہ رسول کو دیکھنا ہو تو عشق کی نظر سے دیکھو۔ رسول کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو، رسول کو دیکھنا ہو تو فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو، رسول کو دیکھنا ہو تو حسنین کریمین کی نظر سے دیکھو، رسول کو دیکھنا ہو تو عشق کی نظر سے دیکھو، رسول کو دیکھنا ہو تو پیار کی نظر سے دیکھو، تو حضور تمہیں سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا، بو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، بو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جن آنکھوں سے صدیق و عمر دیکھ رہے تھے، جن آنکھوں سے صدیق و عمر دیکھ رہے تھے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے تو یہ واقعہ سن لیا۔ اب اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت عثمان غنی کے فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ مولا علی کی بات کو کیسے مان لیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ہو سکتا ہے یہ لوگ جہاں جہاں پہ گئے ہوں، صحابہ کرام جہاں جہاں پہ گئے ہوں، وہاں پہ حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت نظر نہ آیا ہو، لیکن یہ لوگ جہاں نہ جا سکے ہوں، وہاں کے تعلق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ تو پیارے دوستو، آئیے میں آپ سب کو یہ واقعے کا میں نچوڑ آپ سب کو بتاؤں۔ پیارے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق کا اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مدینے میں کوئی حضور سے زیادہ خوبصورت نہ ہو سکتا ہے کہ مکے میں حضور سے زیادہ خوبصورت نہ ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر جہاں پہ گئے ہوں اور جہاں جہاں کے لوگوں کو دیکھے ہوں وہاں پہ حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت نظر نہ آیا ہو، مولا علی جہاں پہ گئے ہوں وہاں پہ کوئی حضور سے زیادہ خوبصورت نظر نہ آیا ہو، لیکن یہ لوگ جہاں نہ جا سکے ہوں وہاں کے تعلق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو آئیے میں اس
اعتراض کو دور کر دوں۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے، سوچنے والا سوچ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، امریکہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، بنگلہ دیش میں ایسا کوئی شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تو یہ لوگوں کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے، صحابہ کرام کے فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ چونکہ ان لوگوں نے تو امریکہ نہیں دیکھا، افریقہ نہیں دیکھا، دنیا کے کونے کونے کو نہیں دیکھا، دنیا کے خطے خطے کو نہیں دیکھا ہے، دنیا کے چپے چپے کو نہیں دیکھا ہے، دنیا کے ہر ایک انسان کو نہیں دیکھا ہے، تمام انبیاء کرام کو نہیں دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، حضرت شعیب علیہ السلام کو نہیں دیکھا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ تو ان صحابہ کرام کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے، ان صحابہ کرام کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ تو آئیے میں اس اعتراض کو دور کر دوں اور آپ کو ایک ایسی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں جنہوں نے انبیاء کرام کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے ہندوستان کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے پاکستان کو بھی لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے امریکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے چین کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے کہ دنیا کے خطے خطے کو دیکھا، دنیا کے چپے چپے کو دیکھا، دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھا۔ آئیے میں آپ کو ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی دیکھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی دیکھا، یعنی تمام انبیاء کرام کو بھی دیکھا، تمام شہداء کرام کو بھی دیکھا۔ آپ جانتے ہیں یہ عظیم ہستی کون ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ عظیم بارگاہ کون ہے؟ یہ عظیم ہستی وہ ہے جسے روح الامی کہتے ہیں، یہ عظیم ہستی وہ ہے جسے جبریل امی کہتے ہیں۔ جب نبی آخر الزماں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات عرش معلیٰ پہ تشریف لے گئے، عرش اعظم پہ تشریف لے گئے، تو نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل بتا تو نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا، اے جبریل بتا تو نے مدینہ کے لوگوں کو بھی دیکھا، اے جبریل بتا تو نے عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا، اے جبریل تو نے دنیا کے خطے خطے کو دیکھا، اے جبریل تو نے دنیا کے چپے چپے کو دیکھا، اے جبریل تم نے انبیاء کو بھی دیکھا، تم نے شہداء کو بھی دیکھا، اے جبریل بتا کیا تو نے مجھ سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا؟ تو جبریل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تو دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھا، دنیا کے خطے خطے کو دیکھا، انبیاء کرام کو بھی دیکھا، شہداء کرام کو بھی دیکھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ سے زیادہ کسی کو حسین و جمیل نہیں دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہا، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو پیارے دوستو، آج تک بس اس ویڈیو میں اتنے ہی۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہوگا تو اپنے دوستو احباب میں شیئر کریں اور سفیان جنکشن کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب سے اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔